بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں۔ صبا بیٹھ کے کنارے بیٹھی وہی پرانا میوزک سن رہی تھی جیسے وہ اور اذلان اکثر سنا کرتے تھے۔ یادیں بارش کی بوندوں کی طرح آ کر دل کے کونے کونے کو بھگا رہی تھی۔ اذلان وہ نام جو اب صرف یادوں میں گونجتا تھا، لیکن صبا کے لیے آج بھی ہر دھڑکن میں زندہ تھا۔ وہ جو ہر وقت اپنی کتابوں میں گم رہتا، کم گو مگر اتنا گہرا کہ صبا جیسے کھلتے رنگوں والی لڑکی بھی اس میں ڈوب گئی۔ یونیورسٹی کی پہلی ملاقات، دونوں کے درمیان کوئی خاص بات نہ تھی، بس ایک عام سا تعارف، مگر اذلان کی نظروں میں وہ خاموشی تھی جو صبا کو بے چین کر دیتی تھی۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ وہ مجھے اتنی گہری نظروں سے دیکھتا ہے جیسے میری روح تک پہنچ گیا ہوں۔ ایک دن جب لائبریری میں صبا تنہا بیٹھی تھی، اذلان نے خاموشی سے ایک کتاب اس کے سامنے رکھ دی۔ کتاب کا سرورق تھا خاموشی۔ جب سب کچھ کہہ دیں، صبا نے چونک کر اذلان کی طرف دیکھا۔ وہ صرف مسکرایا اور پلٹ گیا۔ کئی دنوں تک یہی خاموشی، مکالمہ چلتا رہا۔ صبا کو اب اذلان کے بغیر دن ادھورا لگنے لگا۔ جب وہ نظر نہ آتا دل بے چین ہو جاتا، جب وہ آتا صبا کا دل دھڑکنے لگتا۔ ایک دن صبا نے خود ہمت کر کے پوچھا، اذلان تم ہر بار مجھے یوں چپ چاپ کیوں دیکھتے ہو؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اذلان نے نرم لہجے میں جواب دیا، کیونکہ بعض احساسات لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ صبا تم میری خاموشیوں کی صدا ہو۔ یہ جملہ صبا کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ وہ دن صبا کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی رسمی اظہار نہیں کیا، لیکن ہر دن ایک نیا وعدہ بن کر گزرنے لگا۔ ساتھ لائبریری جانا، بارش میں چھتری کا ایک ہی کونا پکڑنا، اور اذلان کی گہری نظریں۔ صبا کو لگا جیسے زندگی مکمل ہو گئی، مگر خوشیاں ہمیشہ نہیں ٹکتی۔ ایک دن اذلان نے صبا کو ایک خط دیا، یہ میرے دل کا ایک ورق ہے، لیکن تب پڑھنا جب میں تم سے بہت دور ہو جاؤں۔ صبا نے ہنستے ہوئے کہا، اتنی ڈرامائی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کہیں جاؤ تو نہیں رہے نا؟ اذلان نے مسکرا کر کہا، کچھ جدائیاں ہم خود نہیں چنتے، وقت چنتا ہے۔ چند دن بعد اذلان یونیورسٹی سے غائب ہو گیا۔ نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی پیغام۔ صبا پاگلوں کی طرح ہر کونے میں اسے ڈھونڈتی رہتی۔ اس کے گھر گئی، اس کے دوستوں سے پوچھا، لیکن سب خاموش تھے۔ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، یا شاید کوئی کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، صبا روز وہ خط دیکھتی مگر کھولتی نہیں تھی۔ دل نہیں مانتا تھا کہ اذلان چلا گیا ہے۔ 3 سال گزر گئے۔ اب صبا کی شادی طے پا چکی تھی۔ ماں باپ خوش تھے، سب تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر صبا، وہ اب بھی اذلان کے خط کو اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھے بیٹھی تھی۔ شادی کی صبح وہ مزید چپ ہو گئی۔ دل بے چین تھا، آنکھوں میں نمی، اور ہاتھ کانپتے ہوئے اس نے وہ خط کھولا۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب تمہاری زندگی میں نہیں ہوں۔ تم میری وہ روشنی ہو جو میرے اندھیرے وقت میں آئی، لیکن افسوس کہ تمہیں وہ روشنی نہ دے سکا جس کی تم حقدار تھی۔ مجھے کینسر ہے، آخری اسٹیج۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے جڑی رہو، لیکن اس بیماری کا بوجھ تمہیں دینا ظلم ہوتا، اس لیے میں خاموشی سے چلا گیا۔ تم مسکراتی رہو
کیونکہ تمہاری مسکراہٹ میرے وجود کی آخری خواہش تھی۔ اگر کبھی بارش میں بھیگنے کا دل کرے تو میرے لیے ایک دعا مانگ لینا۔ اذلان۔ خط ختم ہوا اور صبا کی آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ باہر ویسے ہی بارش ہو رہی تھی جیسے ان کی ملاقات کے دن ہوئی تھی۔ آج صبا اپنی شادی کے جوڑے میں تیار بیٹھی تھی، مگر دل اذلان کے خط میں کہیں قید تھا۔ اس نے چپکے سے کھڑکی کھولی، بارش کی بوندوں کو محسوس کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ، اس کی روح کو سکون دے۔ بارش کی بوندیں آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو میں مل گئے۔ شاید اذلان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بارش میں ہمیشہ ساتھ ہوگا، اور آج وہی تھا، صبا کے دل کے قریب، خاموشی میں صدا بن کر۔